أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد في الزد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر لي جليسا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. اب ہمارے پاس فائدہ مطلب سوری تحویل تجوید کورس کی تیسری کلاس ہے۔ پہلی دو کلاسز میں جو ہے وہ ہم نے پھر اپنے مشن پہ بات کی تھی کہ ایک وہ اسٹوڈنٹ جو علم تجوید پڑھتا ہے اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بچے جو تجوید پڑھتے ہیں یا وہ لوگ جن کو ہمارے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق علم تجوید یا علم قراءات سے ہے، تو وہ ایک بہت بڑا مغالطہ جو ہے انہیں لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید آوازوں پہ کوئی کام چل رہا ہے، آوازوں کی خوبصورتی، آوازوں کا اتار چڑھاؤ۔ تو بے شک جو شخص قرآن کو درست تلفظ سے پڑھتا ہے تو اس کی آواز میں اتار چڑھاؤ بھی ہوتا ہے اور اس کی آواز میں خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن ایکچولی یہ ہمارا جو ہے مشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آواز جو ہے وہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ ہمارا جو مشن ہے وہ حفاظت قرآن ہے بذریعہ ادا، ٹھیک ہے۔ اور وہ ادا اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن آسمان سے بھیجا ہے ویسے ہی ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو ادا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادا میں ہمارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے مخارج، حروف تہجی کے مخارج، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے نا اس میں کچھ ٹاپکس پہلے دیے ہوئے ہیں، جیسے استعاذہ بسم اللہ ہے اور سب کچھ۔ تو میں ایسا کروں گی کہ جو پریکٹیکل ٹاپکس ہیں نا جن کا ادا سے براہ راست تعلق ہے پہلے اندر سے وہ پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ چن چن کے پڑھاؤں گی، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اس طرح کر کے انشاءاللہ کتاب پوری پڑھیں گے لیکن ترتیب سے نہیں پڑھیں گے۔ بے شک لکھنے کی ترتیب بہترین ہے لیکن اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے میں ایسے پڑھاؤں گی۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے کتاب میں سے پہلے ٹاپک وہ ہے مخارج، کیونکہ ادا میں سب سے پہلے جو ہے مخارج کا درست ہونا ضروری ہے۔ اب مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج ہمارے منہ میں یا گلے میں یا ہمارے ناک میں یا ہمارے ہونٹوں میں یا منہ کے خلا میں وہ ایک خاص جگہ ہوتی ہے جہاں سے حرف کی آواز آتی ہے، یا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں حرف کی آواز جا کر ٹھہرتی ہے، تو اس کا جو ٹھہراؤ ہے وہ ہمیں سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مخرج وہ جگہ ہوتی ہے، اور وہ جگہ کہاں ہوتی ہے؟ یہاں حلق میں ہوتی ہے، یا ہماری لسان زبان پہ ہوتی ہے، یا دونوں ہونٹوں شفتان میں ہوتی ہے، یا جوفتان منہ کے خالی حصے میں ہوتی ہے، یا خیشوم ناک کے باندھے میں ہوتی ہے۔ یہ 5 جگہیں ہیں۔ ان 5 جگہوں میں کوئی ایسی خاص جگہ جہاں پر آواز جا کے ٹک جائے اور اس کے ٹکنے سے وہ کان کو آواز سنائی دے اور وہ حرف کی ادا بنے، اس خاص جگہ کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیں
एक चाबी है ना, मैंने एक जगह पे रख दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है ये चाबी मैंने इस टोकरी में रखी है। अब आप 10 साल या 20 साल या 50 साल उस टोकरी से हाथ आगे लेके जाते रहे, जहाँ पे चाबी है ना वहां पे हाथ ना लेके जाए। 2 उंगलियां आगे ले जाए या 2 उंगलियां पीछे ले जाए। 10 साल, 20 साल, 50 साल भी आप कोशिश करेंगे कि आप उस चाबी को उठा लें, तो वो चाबी नहीं उठाई जानी है, ठीक है। जैसे ये देखे ना, यहाँ पे चाबी पड़ी है, मैं कहती हूँ ये चाबी उठा के लाए, आपका हाथ यहाँ पे है, ये लंबा हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप 50 साल भी कोशिश करेंगे तो आपसे ये चाबी नहीं उठाई जाए। तो मखारिज भी ऐसे ही हैं। आपने एग्जैक्ट जगह को महसूस करना है, और उस महसूस करने से आपको पता चलेगा अच्छा ये हर्फ है। जब आपको महसूस हो जाएगा ना कि यहाँ से हर्फ अदा होना है, यही जगह है पक्की, यही जगह है, तो फिर आपको कुछ दिन ही लगेंगे, आपका मखरज पक्का हो जाएगा, ठीक है। पहले महसूस हो जाएगा, फिर आप मशक करेंगे, मशक करेंगे, मशक करेंगे, मशक करेंगे, वो हिस्सा इस्तेमाल होने लग जाएगा, और फिर क्या होगा कि आसानी से अदायगी होने लग जाएगी। तो यहाँ से इस मिसाल से आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो फाइंड करना जरूरी है। अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से हर्फ अदा होना है उसको नहीं पाते, तो आप जितने भी कोर्स कर लें, जितने भी कोर्स कर लें, आपके दाने सही हो, आज सही हुई कल खराब हो जाएगी। उस्ताद कहेगा वेरी गुड, आज अच्छा पढ़ा, अगले दिन उस्ताद कहेगा आपको क्या हो गया, आज फिर गलत पढ़ा। आप कहेंगे बच्ची मैं तो कोशिश करती हूँ, मेरा क्यों नहीं सही होता है। तो वजह ये है कि आपने अभी तक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं फील किया, आपको महसूस नहीं हुआ कि यही मखरज है, यही मखरज है, ठीक है। जब आपको पता चलेगा यही मखरज है, तो आप तजवीज पढ़ना छोड़ भी देंगे ना, फिर भी आपकी तजवीज उस तरह से खराब नहीं होगी। तो शऊर के साथ एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो आपने इस टॉपिक में सीखना है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हर हर्फ का एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। दूसरी बात जो मखारिज के टॉपिक में है, पहली बात ये कि एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पहले महसूस करें फिर मशक करें। दूसरी बात ये है, जैसे कि देखिए हमारा दायां हाथ ज्यादा चलता है ना, और बाएं हाथ में वो कुवत नहीं होती, वो उस तरह से हर काम नहीं कर सकता। बट नाउज बिल्ला अगर हमारे दाएं हाथ पे कुछ हो जाए, तो फिर बायां हाथ, उससे ही सारे काम होते हैं, लोग उससे कपड़े भी पहन लेते हैं, उससे धो भी लेते हैं, उससे खा भी लेते हैं, उससे ड्राइव भी कर लेते हैं, उससे अपनी साइकिल गाड़ी जो चलानी है वो भी चला लेते हैं। आमतौर पे ऐसे नहीं होता, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के वो मसल्स जो काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, उन्हें काम करने की आदत हो जाती है, ठीक है। और वो मसल्स जिनसे हम काम नहीं लेते हैं, वो उनको आदत नहीं होती है काम करने की। और फिर अगर आप वो मसल्स जो नहीं काम कर रहे हैं उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता काम करने की कुव्वत आने लग जाती है, वो काम के हिसाब से सेट होने लग जाते हैं, होते होते बिल्कुल सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हाल आपकी जुबान का भी है, यही हाल आपकी उन जगहों का भी है जो मखारिज के लिए इस्तेमाल होती है। हम उर्दू बोलते हैं, और हमारी उर्दू जुबान जो है तो बड़ी मीठी जुबान, लेकिन एक अदा में जो है वो थोड़ी सख्त है, उसमें इस तरह से बहुत हलावत जो है नहीं है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जुबान के कुछ ऐसे हिस्से वो हमारी रोज की बोल चाल में इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब आप कुरान पढ़ते हैं, तो जो हिस्से आपके रोज की बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, अगर आप उनको ना भी ऐड करना चाहें ना अदा में, फिर भी आपका वो लहजा जो है वो ऐड होता रहता है। और वो हिस्से जो नहीं इस्तेमाल में होते हैं, वो मखारिज कमजोर रहते रहते हैं, कमजोर रहते रहते हैं। तो इसका इलाज ये होता है कि आप उन जगहों को पकड़ पकड़ कर उन जगहों पर लगाएं जहां से हर्फ ने अदा होना है, ठीक है।
مخارج کی جب ابتدا کرتے ہیں ہم مشق میں، تو وہ زبان کے، خاص طور پہ زبان کے ان حصوں کو پکڑ پکڑ کر لگانا پڑتا ہے، زبان کو پکڑ کر پہنچانا پڑتا ہے۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینے، جب آپ ہر روز اس چیز کو پکڑ کے اس کے مخرج پہ لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اینڈ پہ آ کے آپ کی زبان میں اتنی لچک پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بخود اس جگہ پہ جا کے لگتی ہے، اور وہی وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اب دو باتیں آپ کے سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے مخرج محسوس نہ کیا، ٹھیک ہے، میں نے پڑھایا، آپ آئے، آپ نہیں آئے، آپ نے کلاس کریکٹ کر کے چلتے پھرتے رہ گئے، آپ نے اس مخرج کو محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا، آپ جتنے بھی مشق کر لیں، کبھی تیر نشانے پہ لگے گا، کبھی تیر نشانے پہ نہیں لگے گا، کبھی صحیح کبھی غلط، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے پڑھنے کے بعد مشق نہیں کی، آپ نے زبان کو قرآن پڑھتے ہوئے اسی جگہ پہ نہ لگایا جس جگہ پر آپ نے سیکھا ہے، پکڑ پکڑ کے نہ لگایا، تو کیا ہوگا کہ آپ 10 سال بھی پڑھیں گے تو آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی زبان میں لچک نہیں ہوگی، کیونکہ ایگزیکٹ پوائنٹ کا جو حصہ ہے، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے زبان کا، جیسے ہافا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹکڑا ہے، وہ ایک حصہ ہے زبان کا، ایک سلائس ہے۔ اگر آپ نے اس کو پکڑ پکڑ کے اس کی مشق نہ کرائی، اس کے مسلس کی، کہ آپ نے یہاں لگنا ہے، یہاں لگنا ہے، یہاں لگنا ہے، یہاں سے یہاں لگنا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ جتنے بھی سال تجوید پڑھ لیں، آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ بات جو ہے، دو باتیں بہت ہی اہم ہیں، اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو مخرج کی تعریف یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سے پڑھ جا کر حرف کی آواز ٹکتی ہے، وہ جگہ جہاں پر حرف کی آواز جا کر ٹکتی ہے۔ جو مخرج ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے محقق اور ایک ہوتا ہے مقدر۔ سادے سے لفظ ہیں اردو کے بول چال کے۔ محقق کا مطلب ہے تحقیق کیا گیا نا، تو جو تحقیق شدہ بات ہوتی ہے وہ ثابت شدہ ہوتی ہے۔ تو مخرج محقق وہ مخرج ہوتا ہے جس کا ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ حلق کے اس جگہ سے اس والے حرف کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے، لسان کے اس جگہ سے اس حرف کی ادائیگی ہوگی، اس کے اندر ہی ہے باقی پرسن، جیسے با ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھ کے دیکھیں سب، اب یہ مخارج کا ٹاپک ہے، آپ کو ساتھ ساتھ پڑھ کے دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے با ہے، اگر میں اب یہ کہتی ہوں، آپ یہ بتائیں مجھے کہ با کو پڑھتے ہوئے آواز کا پریشر سب سے زیادہ کہاں تھا، با، وہاں پہ ایک نقطہ لگا دیں، تو آپ مجھے وہاں پہ ایک نقطہ لگا دیں گے، با، آپ کہیں گے بجے یہاں سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پہ آواز با کی آئے گی، وہاں پہ آپ کو پڑھنے کے بعد زیادہ دباؤ محسوس ہوگا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہاں سے با آ رہا ہوا۔ میں کہتی ہوں آئن، آپ مجھے حلق میں ایک نقطہ لگائیں، ایک پینسل لے کے جائیں اور حلق میں مجھے بتائیں ذرا آئن کہاں سے ادا ہوا ہے۔ جب آپ آئن پڑھیں گے، آپ کہیں گے باجی یہاں سے یہاں تک تو حلق کی لمبائی ہے نا، لیکن آئن میرے اس جگہ سے ادا ہوا ہے، ایک ڈوٹ آپ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ایک مارک لگا سکتے ہیں کہ میرا حرف یہاں سے یہ ایگزیکٹ ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی مخارج ہے جہاں پر آپ اس حرف کو پڑھے اور آپ کو صحیح سے آواز کا پریشر اس ہی جگہ پر محسوس ہو، ٹھیک ہے، آواز پھیلے نہیں، یہ نہ پتہ چلے آواز کی ابتدا کہاں ہے اور انتہا کہاں ہے، تو اس مخرج کو محقق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے با ہے، فوری پتہ چلا ہے، جیم، اج، اج، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ ایک ڈاٹ لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہی پوائنٹ ہے جیم کا، ہاں یہی پوائنٹ ہے ہا کا، ایک ڈاٹ لگ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ تو ایسا مخرج جو کہ جس میں آواز کسی جگہ ٹک جاتی ہے،
جہاں پر آپ کو آواز کا پریشر ایک ہی پوائنٹ پر محسوس ہو جاتا ہے، اسے مخرج محقق کہتے ہیں۔ اور مخرج مقدر جیسے ہمارا مقدر ہے، تقدیر ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، ہم بالکل اس کے بارے میں لا علم ہے۔ تو اسی طرح مقدر مخرج ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ آواز کس معین جگہ پہ ٹکی ہے، کوئی طے شدہ جگہ نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں ان، غنہ کریں ان، اب میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے خیشوم کے اندر ایک ڈوٹ لگا کے ہوتا ہے، اب با با کا بھی ڈوٹ لگائیں ان، اور خیشوم میں وہ ایک پوائنٹ مارک کریں جہاں سے غنہ ادا ہو رہا ہے۔ تو خیشوم میں ایک پوائنٹ مارک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ غنہ نا کے بانسے میں ایسے پھیلا ہوگا ان، تو اس کا ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہے نا پتہ نہیں چلے گا۔ لمبی سی آواز ہے، ناک میں پھیلی سی آواز ہے۔ اسی طرح ب، حروف مدہ یا مد کی آواز کو لمبا کھینچ کے دیکھیں ت، آپ کو یہ پتہ چلے گا منہ کے خلا سے آواز آ رہی ہے، لیکن خلا میں ایگزیکٹ پوائنٹ کون سا ہے آپ اس کو مارک نہیں کر سکتے۔ تو ایسا مخرج جس میں آواز جا کے کسی معین جگہ پر ٹک جائے تو اس مخرج کو مخرج محقق کہتے ہیں۔ اور جب معین جگہ پر نہ ٹکے، آپ کو معین جگہ کا پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے، تو پھر نہیں ہوتا۔ چلے، اب ہمارے پاس جو ہے وہ بات کریں اصول مخارج کی، تو اصول مخارج ہمارے پاس 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم لوگ اصول مخارج بنا لیتے ہیں، مخارج بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری جو تقسیم ہوتی ہے نا، یہ لفظی تقسیم ہوتی ہے اور سہولت کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر بناتے ہیں نا، تو اس کو پورا ایک ہی کھلا برآمدہ نہیں بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، گھر کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے پورشن بنا لیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں گھر کے حصوں کو، یہ کمرہ ہے، یہ کچن ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ جو ہے برآمدہ ہے، یہ چھت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورشن بنا لیتے ہیں، تو وہ سہولت کے لیے تقسیم ہوتی ہے۔ تو مخارج میں بھی ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ تقسیم رکھی ہوئی ہے۔ اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنے حروف تہجی ہوتے ہیں نا اتنے ہی مخارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے حروف تہجی ہوتے ہیں اتنے ہی مخارج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حرف کی اپنی الگ آواز ہوتی ہے، ہر حرف کی اپنی ایک الگ آواز ہوتی ہے۔ اس الگ آواز کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف، اس کی آواز جہاں ٹک رہی ہے جا کے، وہ جگہ بھی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہر حرف کی اپنی الگ آواز ہوتی ہے، اور الگ آواز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کے بعد جس جگہ جا کر ٹک رہی ہے وہ جگہ بھی الگ ہے۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ اس قدر قریب ہیں، اس قدر قریب ہیں، اس قدر قریب ہیں کہ ان کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ انسانی الفاظ کہہ لیں کہ قاصر ہیں کہ ان کو مزید تقسیم کریں۔ اگر آپ ان کو تقسیم کر کے بیان کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو تقسیم کرنا، لفظی وضاحت دلانا اس طرح سے سہولت نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حروف تہجی کے 17 مخارج ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہم اگر مذہب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ
حروف تہجی کے 17 مخارج ہیں، حالانکہ 17 مخارج نہیں ہیں، جتنے حروف تہجی ہیں اتنے ہی مخارج ہیں، صرف اور صرف قرب کی بنا پر، قرب کی بنا پر، قرب کہ کوئی حرف اتنا قریب ہے دوسرے کے کہ اس کو ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کی ادائیگی اس حرف سے کتنی دور ہے۔ جیسے ہم لوگ اسکیل لیتے ہیں نا، مائکرو میں لے لیتے ہیں، نینو میں لے لیتے ہیں، پیکو میں لے لیتے ہیں، چھوٹے اسکیل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ریاضی میں یا فزکس میں یا کیمسٹری میں تو ممکن ہے، لیکن منہ کے اندر آپ کیسے اسکیل فٹ کریں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرب کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ حروف تہجی کے 17 مخارج ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے کو جب اسائنمنٹ دوں گی تو یہ باتیں پوچھوں گی کہ 17 مخارج کیوں کہے جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے تو اتنے ہی ہیں جتنے حروف تہجی ہیں، تو قرب کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس قرب کو آپ مزید چھوٹا کر کے کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اصول مخارج میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہر گھر کے اندر ہم ایک کمرہ بنا لیتے ہیں نا، تو اس کمرے میں کیا ہوتا ہے، ایک فیملی رہتی ہے، جیسے ہماری گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا، گھر میں 2-3 فیملیز رہتے ہیں، تو ہماری فیملی میں اگر 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، تو ان کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو ایسے ہی مخارج کے ٹاپک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 اصول مخارج ہیں، ٹھیک ہے، حلق ہے، آپ یہ سمجھے کہ ایک روم ہو گیا، دوسرا لسان ہے، یہ ایک دوسرا ہے روم ہے، پھر شفتان ہے، پھر ہمارے پاس جو فتحن ہے، اور پھر ہمارے پاس خشوم ہے۔ تو ہر جو اصل ہے وہ ایک روم کی طرح ہے، اور اس کے اندر مختلف لوگ ہیں، نہیں پہن لو، ٹھیک ہے، حلق ہے، اس کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں، 6 حروف ہیں، صحیح ہے، اور فور ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں اتنے بیڈ ہیں تو یہ لوگ یہ بیڈ شیئر کریں گے، بچے ادھر ہوں گے، ادھر ہوں گے، 6 حروف ہیں، اور وہ 6 حروف جو ہیں وہ 3 کامن جگہوں کو جو ہے نا وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، 2 حروف کے لیے 3 جگہیں، 6 حروف ہیں الگ میں، اور 3 جو ہے نا وہ مخارج ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے ہر اصل کے حروف بھی پڑھنے ہیں، اس اصل میں اتنے حروف ہیں، اس میں اتنے ہیں، اتنے ہیں، اور اس میں اتنے مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے حروف ہوں گے جو ایک ہی اصل میں ایک کامن جگہ کو شیئر کر کے وہیں سے سیم پوائنٹ سے ادا ہونے ہوں گے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس 17 مخارج ہیں، 28 یا 29 حروف تہجی ہیں، اور اصل بات یہی ہے کہ اصل اور بالکل صحیح بات ہے، کوئی بھی اس پہ اختلاف نہیں کرتا کہ جتنے حروف ہیں اتنے ہی مخارج ہیں، لیکن انتہائی قرب کی بنا پر، قرب نہیں صرف انتہائی قرب کی بنا پر، کچھ حروف جو ہے ان کا مخرج ہم ایک ہی شمار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کوئی بھی چیز بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شادی کا انویٹیشن بھی بھیجتے ہیں تو ہم 2 کارڈ کے بجائے ایک ہی کارڈ بھیجتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ مل کے رہتے ہیں تو یہ پوری ایک ہی فیملی اکٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انتہائی جن میں قرب ہوتا ہے تو یہ عام دنیا کا اصول ہے، ہم انہیں 1 کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ تو حروف میں بھی جو انتہائی قریب ہوتے ہیں، انتہائی، تو انہیں ہم 1 کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح مخارج جو ہے وہ 28 سے 29 سے کم ہو کر ہمارے پاس 17 رہ جاتے ہیں، اور 17 مخارج جنہوں نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے پاس شخصیت، ان کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمیشہ، بہت بڑے امام، امام خلیل بن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ تعالی، اور یہی وہ امام ہے جن کا مذہب امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے جزریہ میں بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے ان کی اتباع میں 17 مخارج کو ہی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 17 مخارج ہوتے ہیں، اور ان کی اتباع شمس القراء امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے جزریہ میں
بیان کی ہے، ان کی اتباع میں ہی 17 مخارج کی تعداد، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو اصول مخارج ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے 17 مخارج کی تعداد میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 16 مخارج ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 14 مخارج ہوتے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں 16 مخارج ہوتے ہیں یا جو کہتے ہیں 14 مخارج ہوتے ہیں، وہ میری اور آپ کے جیسے نہیں ہے۔ جیسے میں نے گنتی کرنی شروع کی، ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا یہ کاؤنٹ کریں یہ کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں یہ 17 ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میری تو گنتی 16 ہے، آپ کی 17 کیسے ہوگی؟ چیزیں اتنی ہی ہے، لیکن ہر گننے والے کی کوئی غلطی ہو رہی ہے تو گنتی اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ تو مخارج میں ایسے نہیں ہے کہ گنتے گنتے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ مخارج کی تعداد میں گنتے گنتے غلطی نہیں ہوئی ہے۔ مخارج کی تعداد میں جو اختلاف ہے وہ گننے کا اختلاف نہیں ہے، وہ الفاظ کے بیان کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انتہائی قرب کی بنا پر 28 سے ہم 17 مخارج لے گئے ہیں، تو کسی کو الفاظ کی وضاحت میں اتنی وضاحت ملی کہ وہ 16 کو ایکسپلین کر سکا، اس نے 16 کے اعتبار سے ایکسپلین کر دیا۔ جو 14 کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکا انہوں نے 14 کو کر دیا، جنہوں نے 17 کو بیان کر سکے انہوں نے 17 مخارج کو بیان کر دیا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف جو ہے وہ وہم کا یا ایک ہیومن ایرر کا اختلاف نہیں ہے، یہ لفظی وضاحت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ادا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ادا تو وہی ہے حروف کی جو منزل من اللہ ہے اور جو متقن اساتذہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ سبق جو ہے وہ ایک تمہیدی سبق تھا مخارج کے لیے، جس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مخارج کو محسوس کرنا پہلا درجہ ہے، پھر محسوس کرنے کے بعد ان حصوں کو ہر تلاوت میں، ایسا نہیں کہ کوئی تلاوت صحیح کر لی کبھی غلط کر لی، ایسے نہیں ہے، اپنی ادائیگی میں ہر وقت جب بھی قرآن پڑھے، نماز میں پڑھے، آپ سبق سنائیں، سب کے سنائیں، حفظ سنائیں، نظر سنائیں، تجوید سنائیں، قرات سنائیں، کچھ بھی علم سنائیں۔ بچے قرات سناتے ہیں کہتے ہیں بجے وضو پہ دھیان تھا تو بس تلفظ کا خیر ہو گیا، حفظ سناتے ہیں تو ضبط پہ جو ہے وہ دھیان تھا، تلفظ اوپر نیچے ہو گیا، اور تجوید سناتے ہیں کہتے ہیں میں کوشش بڑی کری ہوں تو تلفظ پورا نہیں ہو رہا۔ یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا حفظ میں صحیح کرنا ہے آپ نے، نا ناظرے میں کہتے ہیں بچہ بھائی پہلی بار پڑھا اس لیے اس کا تلفظ سیکھنے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بندہ اپنی ہر تلاوت پکڑ کے صحیح مخرج کو پکڑ کے ادا کرتا ہے، اس کا مخرج ادا نہیں ہوتا وہ رک کر اس کو صحیح کر کے ادا کرتا ہے، 6 مہینے بھی نہیں لگتے، اس کی تجوید ماشاء اللہ اچھی ہو جاتی ہے، اور ورنہ حفظ بھی ہو جاتا ہے، تجوید بھی ہو جاتی ہے، قرات بھی ہو جاتی ہے، ناظرہ بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیول 4 بھی ہو جاتا ہے، اجازہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس پہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی صحیح پڑھا کبھی غلط، کبھی صحیح کبھی غلط۔ تو مخرج محسوس کرنا، زبان کو اس مخرج کی ادائیگی کا عادی بنانا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سبق کو اچھے سے یاد کرنا اور روز یاد کرنا، یہ لازم ہے۔ مخارج ٹھیک ہوں گے تو یہ آپ کی تجوید کے درستگی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ تو یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ 16 اور 17 اور 14 مخارج کا جو اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کل انشاءاللہ ہم حلق کے مخارج کو پڑھیں گے۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوشچن ہے شہناز، ہاں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے کہا کہ اصول مخارج اور مخارج میں کیا فرق ہے؟ اصول مخارج میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 5 جو جگہیں جہاں سے نکلتے ہیں مخارج، اور پھر مخارج میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 بات آپ نے جو کہی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہاں جیسے یہ دیکھیں نا، مخارج ہے نا ایک بڑی جگہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک روم ہے بڑا والا نا، یہاں ٹھیک ہے، پہ 5 لوگ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اب جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، یہاں پہ جیسے ایک آفس ہے نا، ٹھیک ہے، آفس میں کیا ہوتا ہے کہ چیئر لگا دیتے ہیں، یہاں پہ اس چیئر پہ اس پہ یہ والا بندہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس ٹھیک ہے، کارنر میں،
اس کارنر میں یہ والا بندہ بیٹھے گا، یہ اس کارنر میں یہ مین ٹیبل ہے، یہاں پہ یہ بیٹھے گا. ایک ہی روم ہوتا ہے، اس کے اندر ہم مختلف جگہوں کو فکس کر دیتے ہیں مختلف پرسنس کے لیے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ وہیں جا کے بیٹھ جائیں، کل آپ آئے تو یہاں بیٹھ جائیں. آپ کا ٹھیک وہیں ہے. پہ لیپ ٹاپ ہے، وہیں پہ آپ کی چیئر ہے، وہیں پہ ٹیبل ہے، تو آپ وہیں بیٹھنا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، وہیں پہ آپ کا ٹیبل ہے، آپ نے چیزیں رکھنی ہے. تو اسی طرح الگ ایک روم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آئین کی جگہ فکس ہے. آئین نے یہیں آ کے بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا دل کیا وہ جا کے آئین کی جگہ پہ بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ میں نے نا الدا سے وہ کیا تھا صوت القرآن کا، اس میں تجوید بھی پڑھائی تھی، اور ایک جگہ اور سے بھی میں نے تجوید پڑھنے کی کوشش کی، لیکن پھر مجھے چکن گونیا ہو گیا. لیکن آپ جس طرح بتا رہی ہیں نا، ایسے کسی نے نہیں بتایا. مطلب ایک بچہ بھی سمجھ جائے کہ واٹ از مخارج اور اس کی پلیسمنٹ کیا ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں اور اضافہ کرے. مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کو جوائن کیا.